پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نئے سیٹ کے ساتھ، نئے فارمیٹ کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا سیٹ بھی اچھا لگ رہا ہوگا، اور آج کے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا کیا فارمیٹ ہوگا، ہمارے پروگرام میں کیا نیا ہونے والا ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے کیجیے کچھ انتظار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی راشد نور مدنی بھائی موجود ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی راشد بھائی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا سیٹ؟ سیٹ ہمارا ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، بچے اور قرآن اور اسکرین بھی اب ماشاءاللہ پروگرام میں آ چکی ہے، اور پروگرام کا سیٹ بھی نیا نیا ہے۔ اچھا، یہ نیا کیا کرنے والے ہیں؟ کچھ نئے فارمیٹ آپ نے کہا تھا، تو کچھ نئے سیگمنٹ کر رہے ہیں، کچھ نئی چیزیں لا رہے ہیں؟ نئے سیگمنٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ ہم نے اپنے پروگرام میں ایڈ بھی کیا ہے، اچھا، اور ناظرین سے بھی ہم سوال کر رہے ہیں۔ اچھا، واہ بھائی واہ، ناظرین سے بھی سوال کریں گے اس بار، اور ناظرین پھر جواب کیسے دیں گے؟ ناظرین واٹس ایپ کے ذریعے بچے اپنی ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے، والدین ویڈیو بنائیں گے اپنے بچوں کی، ٹھیک ہے، وہ ہمیں سینڈ کریں گے، ہم اپنے پروگرام میں دکھائیں گے۔ واہ بھائی واہ، تو اسی پروگرام میں دکھائیں گے یا نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھائیں گے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھائیں گے۔ اچھا، نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو ابھی جیسے آپ سوال کریں گے تو سوال کب کریں گے آپ؟ سوال تو ہم پروگرام کے آخر میں کریں گے نا۔ اچھا، پروگرام کے آخر میں سوال کریں گے، اور پھر یہ ویڈیو واٹس ایپ وغیرہ تو کس نمبر پر بھیجیں گے یہ؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ اپنے بچوں کی، اور بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنی ویڈیوز بنا کر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، اور ویڈیوز میں آپ نے ہمارے جو آخر میں ہم سوال کریں گے اس کا جواب دینا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی ایپیسوڈ، یعنی جو ہماری اس کے بعد ایپیسوڈ ہوگی، اس میں آپ کی ویڈیوز آن ایئر کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں اسٹارٹ میں ہم درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں، اور آج درود پاک کی فضیلت راشد بھائی سنائیں گے۔ راشد بھائی، ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، احادیث بھی ہیں اور بزرگوں کے اقوال بھی ہیں، تو آج آپ درود پاک کی کون سی فضیلت سنا رہے ہیں؟ بیٹا، درود پاک کے ویسے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سبحان نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت زندہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب اور سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ ہمارے ساتھ یاسر بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ یاسر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی یاسر بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ آج میں انشاءاللہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انشاءاللہ آپ شروع کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں نیکیاں ملیں گی اور برکتیں ملیں گی۔ جی یاسر بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ یاسر بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ راشد بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو نیا فارمیٹ ہے اس میں اور کیا کیا نیا آنے والا ہے؟ اس میں بہت کچھ تو نیا نہیں ہے، ایک نیا تو یہی ہے کہ جیسے ہم ایک مدنی چینل کے ناظرین سے بچوں سے سوال کریں گے اور اس کا یہ جواب دیں گے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو انشاءاللہ آن ایئر کریں گے، اور ایک اس میں نیا ہم نے جو سیگمنٹ بچوں کی دلچسپی کے لیے ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہمارے عبد الرحمن، یہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، یہ ہم سے 3 سوال کریں گے اور قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک کے 3 ورڈز ہوں گے، 3 الفاظ ہوں گے، اور وہ 3 الفاظ کے بارے میں یہ ہم سے پوچھیں گے، اور وہ الفاظ کیا ہوں گے یہ تو یہی بتائیں گے، قرآن پاک کے کون سے 3 الفاظ ہوں گے، اور پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بہت غور سے ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے، شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا، اور آخر میں سوال جو کریں گے اس کی ویڈیوز بنا کر بھی اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کے ٹاپک کی طرف، اور آج کے ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ یہ 4 پرندے کون سے پرندے ہیں، انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت ہے، اور کیا ان کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری معلومات آج راشد بھائی سے جانیں گے۔ جی راشد بھائی کیا فرمائیں گے آج کے ہمارے ٹاپک کے بارے میں؟ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا 4 پرندوں کا واقعہ قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے پر تشریف لے کر گئے، تو آپ کو پتا ہے کہ سمندر کا پانی کبھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، دیکھا آپ لوگوں نے سمندر؟ آپ نے بھی دیکھا نا، کبھی سمندر کا پانی اونچا ہوتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا نا، مر گیا وہ، اب وہ سمندر کے اندر تھا، جب سمندر کا پانی چڑھا ہوا تھا تو مچھلیوں نے اس مردے سے کھایا، اس کا گوشت کھایا، تو جب پانی کچھ نیچے ہو گیا تو جنگل کے جو درندے ہوتے ہیں جیسے شیر ہے اور چیتا ہے اور جنگلی جو جانور ہوتے ہیں نا، وہ آئے اور انہوں نے اس سے کچھ کھایا۔ اچھا اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو پھر جو پرندے ہوتے ہیں جیسے چڑیا ہے، کوا ہے، باز ہے، چیل ہے، یہ آئے اور انہوں نے کچھ کھانا شروع کر دیا، یہ کھا کر چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اللہ پاک اس مردے کو زندہ کیسے کرے گا، کیونکہ اس کا کچھ گوشت تو پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا، کچھ مچھلیاں کھا گئیں اور کچھ درندے جو جنگلی جانور وہ کھا گئے، اب یہ بندہ زندہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کا قرار چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھو، کچھ دیر اپنے پاس رکھو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ، جب وہ تمہیں پہچاننے لگیں، تمہیں جاننے لگیں تو اس کے بعد ان کو پھر ذبح کر دو اور ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو، قیمہ بنا کر گوشت کو مکس کرو، مکس کرنے کے بعد ان کا گوشت تھوڑا تھوڑا پہاڑوں پر رکھو اور پھر ان کو بلاؤ، تو پھر دیکھنا تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے بچوں 4 پرندے لیے، ایک آپ نے پرندہ لیا مور، مور دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی۔ دوسرا پرندہ لیا کبوتر، کبوتر بھی دیکھا ہے؟ جی۔ تیسرا پرندہ آپ نے کوا لیا اور چوتھا آپ نے مرغا لیا۔ مرغا بھی آپ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے؟ جی۔ کبھی کاٹا مرغے نے آپ میں سے کسی کو؟ نہیں۔ اچھا نہیں کاٹا، مرغا آپ نے لیا، یہ 4 پرندے لیے اور ان 4 کو آپ نے اپنے پاس رکھا، دانا کھلایا، جب کچھ دن گزر گئے اور یہ آپ کو پہچاننے لگے
تو پھر آپ نے ان کو ذبح کر دیا. اچھا پھر آپ نے کیا کیا, ان کے بال اتار دیے اور ان کا گوشت کاٹ کر بالکل قیمہ جیسا بنا لیا. قیمہ دیکھا نا آپ لوگوں نے, بالکل آپس میں چھوٹا چھوٹا سا گوشت کر کے اور ان سب پرندوں کے گوشت کو مکس کر دیا, آپس میں ملا دیا. اب پھر نحال پتہ کیا ہوا, اس گوشت کو تھوڑا سا ایک پہاڑ پر رکھا, تھوڑا سا اس پہاڑ پر, چاروں پہاڑوں پر وہ گوشت رکھ دیا. اب کیا پتا کس کا گوشت کہاں پر رکھا ہوا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی, فرمایا اے مور, اے کبوتر, اے کوے, اے مرغے. جب آپ نے اس طرح آواز دی نا, آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے پیارے بچوں. تھوڑا تھوڑا سا گوشت چاروں جگہ سے اٹھا اور اس کے بعد آپس میں ملا. اچھا مل کر پتہ کیا ہوا, وہ چاروں پرندے بنے, چاروں پرندے بن گئے. مور بھی بن گیا, کبوتر بھی, کوا بھی اور مرغا بھی. لیکن ایسے پرندے تھے کہ ان کے سر نہیں تھے, سر نہیں تھے. اب وہ پاؤں پر پرندے دوڑتے دوڑتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے سر تھے, تو انہوں نے اپنے گردن سے وہ سر جوڑے اور جوڑنے کے بعد وہ جو دانہ تھا, دانہ چننے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی یہ قدرت اور یہ منظر دیکھ کر آپ کے دل کو قرار مل گیا, اور اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کی عظمت و شان پر آپ بے ساختہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے راشد بھائی, آپ نے بہت ہی امیزنگ واقعہ سنایا 4 پرندوں کے حوالے سے. یہ بتائیں کہ جو سٹوری ہے اس کا ذکر کیا قرآن پاک میں بھی ہے؟ جی بیٹا, اس انٹرسٹنگ سٹوری کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اللہ پاک نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں. قَالَ بَلَا, ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ, اللہ پاک نے فرمایا پرندوں میں سے 4 پرندے پکڑ لو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا, پھر اللہ پاک نے فرمایا پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو, پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو. ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا, پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. سبحان اللہ. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, اس آیت کریمہ میں انہی 4 پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور میں نے جو آپ کو اسٹوری سنائی ہے اس کی تفسیر میں علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے. پیارے بچوں, دیکھا آپ نے راشد بھائی نے ہمیں کتنی انٹرسٹنگ اسٹوری سنائی, قرآنی واقعہ سنایا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں. نحال بھائی مجھے راشد بھائی سے ایک سوال کرنا ہے. جی جی بالکل, لیکن پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اویس رضا تاڑی ہے. جی اویس بھائی. راشد بھائی, کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے پر یقین نہیں تھا جو انہوں نے اللہ پاک سے سوال کیا؟ بیٹا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل یقین تھا, آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ پاک کے خلیل ہیں. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں. آپ کو بالکل یقین تھا, لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس لیے عرض کیا تھا تاکہ دل کو قرار آ جائے. دیکھیے بیٹا, جیسے ہم کسی چیز کو سنتے ہیں کسی چیز کے بارے میں نا, تو ہمیں پتہ تو چلتا ہے کہ بات ہوگی ایسے ہی, لیکن جب ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں یقین آ جاتا ہے, دل کو قرار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے فور ایگزامپل آپ کو یہیں پر کال آئے کہ آپ کے گھر میں خالہ آئی ہیں, آپ اپنی خالہ سے یا پھپھو سے بہت پیار کرتے ہوں, تو گھر سے آپ کی امی آپ کو کال کریں کہ بیٹا آپ کی خالہ آئی ہیں, تو آپ کو یقین تو آ جائے گا نا. جی. لیکن جب آپ جا کر اپنی خالہ سے ملیں گے یا اپنی پھپھو سے جا کر آپ ملیں گے تو کتنی خوشی ہوگی نا. جی. پھر تو دیکھ کر آپ کے دل کو اطمینان آ جائے گا کہ ہاں واقعی میری خالہ آئی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بالکل یقین تھا. اسی لیے جب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا قال اولم تؤمن, اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں, تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, یا اللہ یقین کیوں نہیں.
वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए, ये देखकर कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा फरमाता है। जब मैं इसे देखूंगा तो दिल को करार आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा, सुकून मिल जाएगा। तो इस वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से सवाल किया था। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी उवैस भाई, आपने राशिद भाई से सवाल किया था, आपको समझ में आया? जी निहाल भाई, मुझे बिल्कुल समझ आ गया। जी, कोई और करेगा सवाल? निहाल भाई, मैं क्या राशिद भाई से सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपको भी इजाज़त है सवाल करने की, लेकिन पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? सैयद शयान अली तिरमिज़ी। जी शयान भाई, सवाल कर। राशिद भाई, क्या मुर्दे भी सुन सकते हैं? जी बेटा, मुर्दे भी सुन सकते हैं। जब अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें सुनने की ताकत मिलेगी तो मुर्दे भी सुन सकते हैं। अब देखिए ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन परिंदों को ज़बा किया था और उनका गोश्त फिर मिक्स कर दिया था, कीमा बनाकर उनका गोश्त रख दिया था, तो फिर आपने पुकारा था ना, जी आपने उनको पुकारा था ना। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम मदउहुन्ना यातीनका सअया, फिर उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको पुकारा ना कि ए कबूतर, ए मोर, ए कौवे, ए कौवे, ए मुर्गे, ए मुर्गे, तो आपने उनको पुकारा ना, तो उन्होंने सुना और सुनकर फिर वो गोश्त वहाँ से इकट्ठा हुआ और फिर उसके बाद वो परिंदा बन गया। तो इसी तरह बेटा मुर्दे जो हैं वो भी सुनते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से उनको सुनने की ताकत दी जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बेटा जंग थी ग़ज़वा बदर, उसमें जब वो गैर मुस्लिम थे उनको मार दिया गया, मर गए वो, तो उनकी जो लाशें थीं, उनके जिस्म थे एक कुएं में फेंक दिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के कुएं के पास जब पहुंचे तो आपने देखा कि वहां पर जो गैर मुस्लिम थे उनके मुर्दा जिस्मों को उसमें फेंका हुआ था। तो आपने उन मुर्दों को पुकारते हुए कहा कि क्या तुमने अल्लाह पाक का वो वादा, यानी अजाब का जो वादा अल्लाह पाक ने तुमसे किया था, क्या तुमने वो वादा पा लिया? तो अब जो सहाबाई किराम थे वो बड़े हैरान हुए कि ये तो मर चुके हैं, मुर्दे कैसे सुनेंगे? तो उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुर्दे भी सुनते हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो, लेकिन इनको जवाब देने की ताकत नहीं है। तो बेटा इससे ये पता चला कि जो मुर्दे हैं वो भी सुनते हैं। इसी तरह जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो कब्रिस्तान जाते हुए क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालो तुम्हें सलाम हो। ठीक है ना, जब भी कब्रिस्तान में जाएं तो इस तरह अपने अब्बू के साथ जाएं तो सलाम करते हैं और फिर पढ़कर सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़कर उनको इसाले सवाब करते हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो मुसलमान होते हैं तो उससे इनको फ़ायदा भी पहुंचता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, राशिद भाई ने जो स्टोरी सुनाई, कुरान पाक का कुरानी वाक़या सुनाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदे वाला वाक़या, मुझे उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? कौन बताएगा? जी आप बताएं। निहाल भाई, मैंने इस स्टोरी से ये सीखा कि अल्लाह पाक के नबियों की दुआएं कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह। जी किसी और ने भी कुछ सीखा? जी मैंने इस वाक़े से ये सीखा कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की दुआओं से मुर्दे भी ज़िंदा होते हैं। सुभान अल्लाह। जी निहाल साहब, आपने भी तो बड़ी तवज्जो से सुना है इस कुरानी स्टोरी को, तो आपने क्या सीखा? बच्चों इनसे पूछना चाहिए ना निहाल से भी। हाँ, तो आपने क्या सीखा भाई? राशिद भाई, मैंने ये सीखा कि हर दफ़ा प्रूफ यकीन के लिए नहीं मांगा जाता। कभी यकीन होता भी है लेकिन प्रूफ मांग लिया जाता है तो दिल में और मतलब इत्मीनान हो जाता है दिल को। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात आपने कही। हर मर्तबा प्रूफ इसलिए नहीं लिया जाता कि आपको इस सामने किसी अपने दोस्त पर या किसी आदमी पर आपको यकीन नहीं है, यकीन होता है लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी बेटा चीज़ें मिलती हैं। अच्छा बेटा, इसमें देखें ये जो कुरानी स्टोरी है ना, अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सीखने के लिए। एक तो बेटा ये पता भी चलता है कि इंसान को जितना यकीन होता है ना उतना उसका ईमान जो है वो बढ़ जाता है। यकीन होता है तो उससे क्या होता है? ईमान बढ़ जाता है, ईमान मजबूत हो जाता है इंसान का। बेटा इस कुरानी वाक़े से एक ये बात भी पता चलती है कि अल्लाह पाक दोबारा भी मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा। अब इसी कुरानी स्टोरी को आप ले लीजिए कि इसमें देखिए परिंदों को ज़बा किया गया, इनका गोश्त मिक्स किया गया, अल्लाह पाक ने फिर दोबारा ज़िंदा कर दिया। तो इसी तरह क़यामत वाले दिन भी अल्लाह पाक मुर्दों को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। वो खालिक है, वो मालिक है, उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, आसमान बनाए हैं, ज़मीन बनाई है। अल्लाह पाक ने हमें भी
پیدا کیا ہے، جانوروں کو، پرندوں کو، ہر چیز کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ جب اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوسری مرتبہ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے۔ تو اس سے بیٹا ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، اور اسی طرح ایک یہ بات بھی بیٹا پتہ چلتی ہے، ہمیں سیکھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، یا ان کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے، دل میں جو ان کے تمنا ہوتی ہے، اللہ پاک ان کی خواہش کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا اولیاء کرام ہیں، ان کا اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعائیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہوا ہمارا آج کا ٹاپک، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے۔ راشد بھائی نے واقعہ بھی سنایا، بہت ساری معلومات بھی ہمیں دی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ یہ ہمارا نیا سیگمنٹ ہم نے ایڈ کیا ہے۔ اس سیگمنٹ میں کیا ہوا کرے گا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج جو 3 الفاظ ہیں قرآنی الفاظ، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن بھائی آج کون سے 3 قرآنی الفاظ لائے ہیں جن کے معنی اور مفہوم راشد بھائی بتائیں گے۔ جی عبد الرحمن بھائی۔ جی نہال بھائی، آج میں راشد بھائی سے 3 الفاظ کے معنی پوچھوں گا۔ یہ تینوں الفاظ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سے لیے گئے ہیں۔ راشد بھائی، میرا آج کا پہلا لفظ ہے رب العالمین۔ راشد بھائی بتائیے کہ اس رب العالمین کے مطلب کیا ہیں؟ رب کا معنی تو ہوتا ہے پالنے والا، ٹھیک ہے، اصلاح کرنے والا، سردار، مالک، اور عبادت جس کی جاتی ہے معبود، اس کو بھی رب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عالمین یعنی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سنگولر ہے عالم، مطلب ہوتا ہے جہانوں کو پالنے والا، سارے جہانوں کو پالنے والا۔ اللہ پاک رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، سب جہانوں کو بنانے والا ہے۔ انسانوں کا بھی وہ رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، اور درندوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، آسمان کا، زمین کا، ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ تعالی، اللہ پاک، ٹھیک ہے۔ اچھا راشد بھائی، اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ یہ ایک جہاں نہیں ہے، یہ دنیا ایک جہاں نہیں ہے، مطلب اور بھی ہیں جہاں، اور بھی جہان ہے بیٹا، جہان بہت سارے ہیں، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی ایک جہان ہے، ٹھیک ہے، اور انسان قبر میں جو ہوتا ہے تو وہ بھی ایک جہان ہے، اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی ایک جہان تھا۔ اس طرح جہان، تمام جہانوں کا خالق، تمام جہانوں کا خالق، تمام جہانوں کا مالک، اور سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم آپ سے آخر میں ایک سوال کریں گے، آپ نے ویڈیوز بنانی ہے اور ویڈیوز میں اس سوال کا جواب دینا ہے، اپنے بچوں کی ویڈیوز بنانی ہے اور اس نمبر پہ ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی عبد الرحمن بھائی، آپ راشد بھائی سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ جی نہال بھائی، میں راشد بھائی سے آج کا دوسرا لفظ پوچھوں گا، یہ بھی میں نے سورہ فاتحہ سے ہی لیا ہے۔ یہ لفظ ہے یوم الدین۔ راشد بھائی، یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا یوم تو عربی میں کہتے ہیں دن کو، ٹھیک ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے جزا، بدلہ، ٹھیک ہے۔ یوم الدین کا مطلب کیا ہوگا؟ بدلے کا دن، جزا کا دن۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے قیامت کا دن، کیونکہ قیامت کے دن بیٹا جو مسلمان ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کو اللہ پاک نیکیوں کی جزا دے گا، ان کو انعام ملے گا، اور جو گناہگار ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، اللہ پاک کے نافرمان ہوں گے، ان کو دنیا میں جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ پاک کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اس کی انہیں قیامت والے دن سزا ملے گی۔ تو یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ جزا کا دن۔ کیا مطلب ہے؟ جزا کا دن۔ جزا کا دن۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ پاک ہم سے راضی رہے، آمین۔ راشد بھائی، میرا تیسرا لفظ ہے صراط المستقیم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بیٹا صراط تو کہتے ہیں راستے کو، عربی میں صراط کسے کہتے ہیں؟ راستے کو، ٹھیک ہے، اور مستقیم کہتے ہیں سیدھا۔ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھا راستہ۔ اور بیٹا صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے وہ راستہ کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے چلے، اللہ کے نبی جس راستے پر چلے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس راستے پر چلے، بزرگان دین جس راستے پر چلے، عقائد کا سیدھا راستہ۔
تو اس سے مراد ہے عقائد کا سیدھا راستہ، اسلام کا سیدھا راستہ۔ اسی لیے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر چلا، اور جو تیرے نیک بندے ہیں، جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو صدیق ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جس راستے پر وہ چلے ہیں یا اللہ اسی راستے پر ہمیں بھی چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جی عبد الرحمن بھائی، آج آپ 3 ورڈز لائے قرآن پاک میں سے، یوم الدین اور صراط المستقیم، رب العالمین۔ آپ کو سمجھ میں آیا جو راشد بھائی نے سمجھایا؟ جی جی بالکل سمجھ میں آیا نہال بھائی۔ پیارے بچوں، آپ کو مطلب سمجھ میں آیا؟ جی۔ لیکن اگر بچوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ فیس بک پر، یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ ہمارا کڈس مدنی چینل کے نام سے چینل ہے، پیج ہے، وہاں پر جا کے ہمارا پروگرام دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے کڈس مدنی چینل پر جتنے بھی پروگرامس آتے ہیں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف، اور ہمارا آج کا سوال یہ آپ لوگوں نے ہمیں ویڈیو بنا کر، اس کے جواب کی ویڈیو بنا کر ہمیں ان نمبرز پر واٹس ایپ کرنی ہے۔ اور آج کا سوال یہ ہے، قرآن پاک مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اپنے امی ابو سے پوچھیے اور ویڈیو بنا کر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، جو ہم اگلی ایپیسوڈ میں آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا